السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیل تفسیر القرآن کے سامعین، آپ سب سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آخری آیت یعنی غیر المغضوب علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کا ترجمہ سنیں گے۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ بندے کے اس قول پر خداوند کریم فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے جو کچھ وہ مانگے وہ ہے۔ یہ آیت تفسیر ہے صراط مستقیم کی اور نحویوں کے نزدیک یہ اس سے بدل ہے اور عطف بیان بھی ہو سکتی ہے، واللہ علم۔ اور جن پر خدا کا انعام ہوا ہو ان کا بیان سورہ نساء میں آ چکا ہے۔ فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا کا انعام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق رضی اللہ عنہ اور شہداء رحمۃ اللہ علیہم اور صالح لوگ ہیں۔ یہ بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل خداوندی ہے اور خدا کا جاننے والا ہونا کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ خدایا تو نے مجھے ان فرشتوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی راہ چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت و عبادت کی وجہ سے انعام نازل فرمایا۔ یہ آیت ٹھیک وَمَن يُطِعِ اللَّهَ کی طرح ہے۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد انبیاء علیہم السلام ہے۔ ابن عباس اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن ہے، وکیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمان ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول زیادہ عمومیت اور شمولیت والا ہے، واللہ علم۔ حضور کی قرات میں یہی ہے، یعنی معنی یہ ہوئے کہ خدایا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو ہدایت اور استقامت والے تھے اور خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار، اس کے حکموں پر عمل کرنے والے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکے رہنے والے، ان کی راہ سے بچا جن پر غضب و غصہ کیا گیا، جن کے ارادے فاسد ہو گئے، حق کو جان کر پھر اس سے ہٹ گئے، اور گم گشتہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچا لے، جو سرے سے علم ہی نہیں رکھتے، مارے پھرتے ہیں، راہ سے بھٹکتے ہوئے حیران و سرگرداں ہیں اور راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کیے جاتے۔ لام الف لا کو دوبارہ لا کر کلام کی تاکید کرنا اس لیے ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں دو غلط راستے ہیں، ایک یہود کا، دوسرا نصارہ کا۔ یہاں نحوی کہتے ہیں کہ غیر کا لفظ یہاں پر استثناء کے لیے ہے تو استثناء منقطع ہو سکتا ہے کیونکہ جن پر انعام کیا گیا ہے ان میں سے یہ استثناء ہوتا ہے۔ یہ لوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے اور اس کی شہادت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی شہادت عرب شاعروں کے شعر سے بھی ملتی ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین پڑھنا صحیح سند سے مروی ہے، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ محمول ہے اس پر کہ ان بزرگوں سے یہ بطور تفسیر صادر ہوا تو ہمارے قول کی تائید ہوئی۔ انعمت علیہم پر عطف ہے، اور اس لیے بھی کہ دونوں راہوں کا فرق معلوم ہو جائے تاکہ ہر شخص ان دونوں سے بچتا رہے۔ اہل ایمان کا تو طریقہ یہ ہے کہ حق
کا علم بھی ہو اور حق پر عمل بھی ہو۔ یہودیوں کے ہاں علم نہیں اور نصارہ کے ہاں عمل نہیں، اسی لیے یہودیوں پر غضب ہوا اور نصرانیوں کو گمراہی ملی، اس لیے کہ باوجود علم کے عمل کو چھوڑنا سبب ہے غضب کا۔ اور نصرانی گو ایک چیز کا قصد تو کرتے ہیں لیکن اس کے صحیح راستے کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے، وہ اتباع حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یوں تو غضب اور گمراہی ان دونوں جماعتوں کا حصہ ہے، لیکن یہودی غضب کے حصے میں پیش پیش ہیں، جیسے کہ اور جگہ قرآن کریم میں ہے، منہم من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اور نصرانی ضلالت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، یعنی یہ پہلے ہی سے گمراہ ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی تائید میں بہت سی حدیثیں اور روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عدی بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو میری پھوپھی نے کہا کہ میری خبرگیری کرنے والا دور ہے اور میں عمر رسیدہ بڑھیا ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے اور مجھے رہائی دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی احسان کرے گا۔ حضور نے دریافت کیا کہ تیری خبر لینے والا کون ہے؟ اس نے کہا، عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی جو خدا اور رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ جب لوٹ کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص تھے اور غالباً وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا، لو ان سے سواری مانگ لو۔ میری پھوپھی نے ان سے درخواست کی جو منظور ہوئی اور سواری مل گئی۔ وہ یہاں سے آزاد ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نے تو تیرے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی ماند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر میں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور بوڑھیا عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی جاتی ہیں اور آپ ان سے بھی بے تکلفی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس بات نے مجھے یقین دلا دیا کہ قیصر و کسریٰ کی طرح بادشاہت اور وجاہت کے طلب کرنے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، عدی، لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا خدا کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ عز و جل سے بھی بڑا کوئی ہے؟ مجھ پر ان کلمات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور بے تکلفی نے ایسا اثر کیا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مروی ہیں۔ بنو خین کے ایک شخص نے وادی قرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، آپ نے جواب میں یہی فرمایا۔ بعض روایتوں میں ان کا نام عبداللہ بن عمرو ہے، واللہ علم۔ ابن مردویہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابیوں سے بھی یہ تفسیر منقول ہے۔ ربیع بن انس وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں، بلکہ ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں، مفسرین میں اس بارے میں اختلاف ہی نہیں۔ ان ائمہ رحمۃ اللہ علیہما کی
اس تفسیر کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو پہلے گزری، دوسری سورہ بقرہ کی یہ آیت جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے بیسا مشترو بھی، اس آیت میں ہے کہ ان پر غضب نازل ہوا، اور سورہ معاہدہ کی آیت قل هل انبئکم بشر میں بھی ہے کہ ان پر غضب خداوندی نازل ہوا، اور جگہ فرمان خداوندی ہے لعین الذین کفروا، یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی یہ بوجہ ان کی نافرمانی اور حد سے گزر جانے کے ہے۔ یہ لوگ کسی برائی کے کام سے آپس میں روک ٹوک نہیں کرتے تھے، یقیناً ان کے کام بہت برے تھے، اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ زید بن عمرو بن نفل جب کہ دین خالص کی تلاش میں اپنے ساتھیوں سمیت نکلے اور ملک شام میں آئے تو ان سے یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ غضب خداوندی کا ایک حصہ نہ لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے بچنے کے لیے تو دین حق کی تلاش میں نکلے ہیں، پھر اسے کیسے قبول کر لیں؟ نصرانیوں سے ملے، انہوں نے کہا جب تک خداوند تعالیٰ کی ناراضگی کا حصہ نہ لیں تب تک آپ ہمارے دین میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ اپنی فطرت پر ہی رہے، بتوں کی عبادت اور قوم کا دین چھوڑ دیا، لیکن یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کی۔ البتہ زید کے ساتھیوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اس لیے کہ یہودیوں کے مذہب سے یہ ملتا جلتا تھا۔ انہی میں حضرت ورقہ ابن نوفل تھے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ملا اور ہدایت خداوندی نے ان کی رہبری کی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جو وحی اس وقت تک اتری تھی اس کی تصدیق کی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی سما میں ہم لوگ اس کی فصل یعنی کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کیجیے کہ کامیابی کے ساتھ اپنے پوسٹ ڈالتی رہوں۔ اللہ حافظ۔